الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ الفرقان پروگرام میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور احوال آخرت کے بیان کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ ہم کچھ کلام کریں گے، کیونکہ معجزہ نبی کا وہ فعل ہوتا ہے جو قصداً وہ ظہور پذیر ظاہر کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اس کی نبوت پر ایک دلیل ہوتی ہے، کیونکہ معجزہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے مقابلے سے عاجز آ جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کا یہ فعل عادت کے برخلاف خلاف عقل اور ایک حیرت انگیز چیز ہوتی ہے اور سامنے والے کو مقابلے سے عاجز کر دیتی ہے، اور عاجز کرنے والے کو معجزہ کہتے ہیں، اس لیے نبی کے اس فعل کا نام معجزہ رکھا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معجزہ وہ فعل ہے جو دعوی نبوت کرنے والے سے صدور پذیر ہوتا ہے اور خارق عادت ہوتا ہے، عادت کے برخلاف ہوتا ہے، اور دوسرے اس کی مثل لانے سے عاجز آ جاتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ معجزہ نبی کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور جب اس سے طلب کیا جائے تو عند طلب وہ اس کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے معجزے کا انکار کیا، وہ سمجھ نہ سکے، اور یہ بالکل غلط ہے، بلکہ فقہاء اسلام نے فرمایا کہ معجزے کا انکار کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا آخر میں ہم نے مناسب محسوس کیا کہ معجزے کے بارے میں بھی کچھ کلام کر لیا جائے۔ تو پچھلے پروگرام میں مسلم اور بخاری کے حوالے سے ایک معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کے دن کھدائی کر رہے تھے کہ ایک سخت پتھر سامنے آ گیا، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پتھر ہمارے سامنے آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم خندق میں اتریں گے، یعنی ہم اس کو توڑیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر شکم اطہر پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اور میں نے پچھلے پروگرام میں اس کی حکمت آپ کو بتائی تھی کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اصل میں معدے میں خالی ہونے کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ٹھنڈا پتھر، چکنا ٹھنڈا پتھر اس طرح پیٹ پہ رکھ کر اوپر سے کپڑا باندھ لیا کرتے تھے، تو اس کی ٹھنڈا کو، اس بھوک کی گرمی کو یا اس کی شدت کو کم کرتی تھی، جس سے سکون ملتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، اور وجہ کیا ہے؟ خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دن تک اس طرح رہے تھے کہ کوئی چکھنے کی چیز بھی ہمارے پاس نہیں تھی، یعنی 3 دن کا فاقہ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یقیناً کوئی رہنما ہمیں نظر نہیں آ سکتا تاریخ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خود کام فرما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ان کا یقیناً یہ ایمان تھا کہ مشکل کی دوری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہے، اور یہی مسلمان کا عقیدہ بھی الحمدللہ۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ کسی کی مشکل و پریشانی کو دور فرمانا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی دنیاوی وسیلہ قائم فرماتا ہے، یہ اکثر اللہ تعالی کی عادت ہے۔ لہذا ان کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ وہ اپنی پریشانیاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اب 3 دن کا فاقہ ہے، اور وہ سب فاقے سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی چیز بظاہر تناول نہیں فرمائی ہے، تو وہ جب پتھر سخت آ گیا تو وہ آپس میں کہہ سکتے تھے چلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں نرمی پیدا کرے، ہمیں طاقت عطا کرے اور ہم اس کو توڑیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ پتھر آ گیا سخت۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو اللہ سے دعا کرو، میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اتریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال لی اور اسے پتھر پر زور سے مارا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر بالکل ایسا ہو گیا جیسے ریت ہوتی ہے، یعنی پھٹ گیا پتھر، طاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پتھر قائم نہ رہ سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے اتنے شدید آثار دیکھے تو میں اپنی زوجہ کے پاس چلا گیا
اور میں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 صاع جو تھے۔ 1 صاع تقریباً 4.5 سیر کا ہوتا ہے، گویا کہ 4.5 سیر جو تھے، اور ہمارے پاس ایک بکری کی پٹھیا تھی، ایک یعنی نوجوان بکری تھی، بچہ جس کو کہتے ہیں بکری کا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے فوراً جو پیسے، حتیٰ کہ ہم نے گوشت کو ہانڈی میں ڈالا، چولہے پہ چڑھا دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے چپکے سے سرگوشی کی، فَصَارَرْتُهُ، میں نے چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور میری بیوی نے 1 صاع جو پیسے ہیں، آپ اور آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت تشریف لے آئے، ہم نے آپ کی گویا کہ دعوت کی ہے۔ اور ایک چپکے سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب اگر اعلان سب کے لیے ہو جاتا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور 4.5 سیر جو، اگر اس کی روٹیاں بنائے 15-20 روٹیاں بنیں گی تو کیسے 1000 لوگ کھائیں گے؟ تو اس لیے خاموشی سے سرکاری خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں اور جن صحابہ کو آپ منتخب فرمائیں ایک چھوٹی سی جماعت ہمارے گھر پر آ جائے، اور اپنی اسرت کا بیان بھی کر دیا کہ رسول اللہ تنگدستی کا عالم یہ ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، تھوڑے سے جو ہیں وہ ہم نے پیسے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، چلو۔ اب آپ اس کیفیت کو دیکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعوت دی تھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے جواب میں کثیر کو دعوت نہ دیتے، اس لیے کہ میزبان جتنے لوگوں کی دعوت کرتا ہے وہی دعوت کھا سکتے ہیں، دوسرا اگر بغیر اجازت کے آئے گا تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کسی گھر بطور مہمان جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کسی کو مہمان بنا کے نہیں لے جا سکتے۔ اگر میزبان کی دل آزاری کا اندیشہ ہے، اس کے تشویش میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ سوچ کے بھی نہیں لے جا سکتے کہ چلو اس سے پوچھ کے اندر چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے مروت میں کہتے ہیں جی آ جائیں، لیکن دل میں ملال پیدا ہو۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار مبارکہ کو دیکھیے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ جس کے کھانے میں جس طرح خود چاہے تصرف کریں، چاہے کسی اور کے تصرف کے لیے اقدامات کریں، شرعاً آپ کو اجازت تھی، ورنہ نبی سے کسی خلاف شرع فعل کا صدور نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ نبی کریم نے اعلان فرمایا، آؤ حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، سب سے گھر چلو۔ اب تھوڑا سا اس منظر کو آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ 3 دن کا فاقہ، 1000 سے زیادہ صحابہ کرام اور اتنا مختصر سا کھانا۔ اب بھوکا آدمی ہو جس کو 3 دن کا فاقہ ہو اور سامنے پھر گوشت آ جائے اور گرم گرم روٹیاں ہوں، ویسی آدمی کی اشتہا بڑھ جاتی ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ہم لوگ جب کبھی کوئی بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ